أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان کو، مومن کو اپنے رب کے ساتھ تعلق بہتر کرنے اور اس کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ سال بھر ہماری غفلت، سستی اور کوتاہی کی وجہ سے، مسلسل گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے تعلق باللہ کے اندر بڑی کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ رب کائنات نے، اس رحمان اور رحیم نے ہمارے اوپر رحمت کرتے ہوئے سال کے اندر ایک مہینہ ہمیں دیا ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم اپنی تمام تر سستیوں، کوتاہیوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے اس مبارک مہینے کے اندر، اس کے دن اور اس کی راتوں کے اندر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر اور مضبوط اور پختہ کر سکیں۔ اگر رمضان المبارک کے عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے اندر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق انتہائی پختہ اور مضبوط ہو جائے، اور اس تعلق کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں وہ کمزوریاں ختم ہو جائیں، ان کمزوریوں کی اصلاح ہو جائے، تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ ایمان کی تقویت، ایمان کی مضبوطی تعلق باللہ کے لیے پہلی اور بنیادی سیڑھی ہے۔ جس قدر اللہ کے اوپر ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، بندے کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جس قدر ایمان کے اندر کمزوری آتی چلی جائے گی، بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہوتا جائے گا۔ ویسے تو پورا سال ہم اپنے ایمان کی تقویت اور پختگی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، مستدرک حاکم اور امام طبرانی کی معجم میں نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الایمان لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ، بے شک ایمان تم میں سے ہر ایک بندے کے دل کے اندر، باطن کے اندر ایسے پرانا اور بسیدہ ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جیسے کپڑے کو زیادہ دیر تک رکھا جائے یا اس کو زیادہ دیر تک استعمال کیا جائے کپڑا بسیدہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایمان دل کے اندر، باطن کے اندر کمزور ہو جاتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لہٰذا اللہ سے دعائیں کرتے رہا کرو، رب سے سوال کیا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو تازہ رکھے، ایمان کی تجدید رب تمہارے سینوں کے اندر کرتا رہے۔ تو ایمان کے اندر تجدید کے لیے، ایمان کے لیول کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کی صورت میں ہمارے اوپر انعام اور احسان کیا ہے۔ ہمارا ایمان سارا سال گناہوں کے زنگ، گناہوں کے میل کچیل کی وجہ سے ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، اس کے اندر بڑی کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے احسان فرمایا، رمضان عطا فرمایا ہے تاکہ ہم ان ایمانی کمزوریوں کی تلافی کر سکیں اور ایمان کے اندر آنے والی کمزوریوں کی اصلاح کر سکیں۔ جس قدر ایمان مضبوط اور قوی ہوگا، اعمال کے اندر سبقت ہوگی، اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر پہل کرنے کا جذبہ اور جستجو بندے کے اندر موجود ہوگی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کے رب کے ساتھ تعلق بہتر بنانے کے اندر اساسی اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان جو رمضان سے پہلے کمزور ہوتے ہیں، رمضان کے اندر بھی ان کا لیول ڈاؤن رہتا ہے، اس وجہ سے نہ رمضان کے اندر اعمال میں سبقت ہوتی ہے،
نہ فضیلت والے اعمال کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی خیر کے کاموں کا جذبہ اور جستجو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا ہے، اپنے ایمان کی حالت کو بہتر کیجئے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر سے بہتر تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جو عبادات اللہ نے رکھی ہے، ان عبادات کے ذریعے اپنے ایمان کو قوت اور اپنے ایمان کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی، ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ کا قرآن بھی اس کی فرضیت کا اعلان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، آغاز کس چیز سے کیا ہے، خطاب کیسے کیا ہے اپنے بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا۔ اللہ نے ایمان کے ذریعے، ایمان کے نام کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے ایمان کی تقویت اور ایمان کی پختگی کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ روزوں کے ذریعے ایمان پختہ ہوگا، ایمان کی پختگی کے ذریعے تعلق باللہ کے اندر بہتری اور پختگی پیدا ہوگی۔ جو مسلمان اس عظیم فریضے کو ضائع کر رہا ہے، رمضان کے روزے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی چھوڑ رہا ہے، اللہ نے موقع دیا تھا ایمان کو پختہ کرنے کا، تعلق باللہ میں بہتری لانے کا، اس مسلمان نے رمضان پا کر اس سنہری اور قیمتی موقع کو ضائع کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم نے بارہا سنی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، کس حالت میں رکھے؟ فرمایا حالت ایمان میں رکھے۔ اس کا ایمان تھا رمضان کا روزہ رب نے، میرے خالق مالک نے میرے اوپر فرض کیا ہے، واحتسابا، اور اللہ سے ثواب لینے کی امید کے ساتھ اس نے رمضان کے روزے رکھے، رب رمضان کے روزوں کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ ایمان پہلے آیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو روزوں کی بات تھی جو کہ اسلام کا رکن اور فرض ہے، اور رمضان کی راتوں کے اندر جو قیام ہوتا ہے خصوصی طور پر، جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، اس نماز تراویح کے ذریعے بھی بندے کے ایمان کے اندر بہتری آتی ہے، اس کے اندر مضبوطی آتی ہے، ایمان کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، ایمانی کمزوریوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب ایک اللہ کا بندہ رمضان کی راتوں کے اندر قاری صاحب کے پیچھے آ کر نماز کی صف کے اندر با جماعت کھڑا ہو کر ایک پارا سوا پارا جتنا قرآن سنایا جاتا ہے، دل جمی اور رغبت کے ساتھ وہ سنتا ہے، اللہ کی قسم وہ صرف قرآن نہیں سن رہا ہوتا بلکہ اس کے ایمان کے اندر تازگی اور تجدید پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ایمان کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، اللہ سے اجر و ثواب لینے کی امید کے ساتھ، اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں بھی ایمان پہلے آیا ہوا ہے۔ ایمانی تربیت کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، لیکن ہم نے نہایت ہی افسوس کی بات ہے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جو ایمانی کمزوریاں سال کے 11 مہینوں کے اندر باقی رہتی ہے، وہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی باقی رہتی ہے۔ تعلق باللہ کے اندر جو کمزوری پورا سال برقرار رہتی ہے، وہ رمضان پا کر بھی وہ کمزوری برقرار رہتی ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ اس لیے تو نہیں دیا تھا، تعلق باللہ کے اندر بہتری آئے، ایمان کا درجہ بلند ہو اور اس کے اندر بہتری آئے، اس کے اندر قوت پیدا ہو۔ اللہ نے یہ مہینہ اس لیے دیا۔
اور لیلۃ القدر کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں آپ نے سنی. اللہ کے پیغمبر ایک اور حدیث میں فرماتے وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے شب قدر کا قیام کیا، وہ قدر والی فضیلتوں عظمتوں والی رات، اس رات کو اس نے قیام کیا، نوافل پڑھے، اللہ کی عبادت کی، نماز کی شکل میں رب کو راضی کرنے والا عمل اس نے کیا، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر لینے کی امید کے ساتھ اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. یہاں بھی ایمان پہلے آیا ہوا ہے. تو پہلا طریقہ، پہلی سیڑھی، پہلی شرط، اگر ہم لوگ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو پختہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس تعلق کے اندر بہتری اور اصلاح چاہتے ہیں، تعلق باللہ کے اندر جو ہمارے کے سلسلے میں ہمارے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہلی شرط اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے. ایمان جب پختہ ہوگا تو بندے کے اندر اخلاص ہوگا، اور جب بندہ رب کے ساتھ مخلص ہو جائے تو پھر اس بندے کے کیا کہنے، وہ کس قدر نیکیوں کے اندر آگے آگے، گناہوں سے کوسوں دور، عبادت کے اندر سبقت کرنے والا، اور جب خیر اعمال صالحہ کی بات ہوگی پہلی صفوں کے اندر پہلا فرد بن کر وہ پہلے نمبر پر آنے کی کوشش کرے گا. رمضان کے مہینے میں اگر میں اور آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کا دوسرا طریقہ، دوسرا اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم عبادات کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں. عبادات بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اس تعلق کے اندر بہتری پیدا کرتی ہے. جس قدر بندہ عبادت گزار بنتا چلا جائے گا، اس قدر بندے کے رب کے ساتھ تعلق کے اندر بھی بہتری آتی چلی جائے گی. عبادات کی طرف توجہ ہو. اور عبادات ہم جانتے ہیں دو طرح کی عبادات ہیں. ایک ہے فرض عبادات، اور رمضان کے اندر خاص طور پر جو فرض عبادات جن کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے وہ ہے نماز، روزہ اور زکوٰۃ. روزے کے بارے میں ہم نے سن لیا. نماز کی عبادت اس قدر اس قابل ہے کہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر نماز جیسی عظیم اور فرض عبادت کی طرف مسلمان کی توجہ سب سے زیادہ. روزے دار کی توجہ فرض نمازوں کی ادائیگی اور فرض نمازوں کے سلسلے میں جو کمی، کوتاہی، غفلت اور سستی ہے ان کی اصلاح کی طرف روزے دار کی توجہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن مسلمانوں کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال اگر شرعی نصاب کو پہنچتا ہے، اگر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ زکوٰۃ یہ رب کا فریضہ ہے، اس کو بھی ادا کرے. یہ اللہ کی فرض کردہ عبادات ہے، اور اللہ کی فرض کردہ عبادات کے ذریعے بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور بہتر کر سکتا ہے. ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ کس مال پر فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے. یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کی تفصیل اس مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. دو باتیں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے، مال تجارت، سامان تجارت، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو وہ پاکیزہ مال جو تم نے کمایا ہے، اس کو حاصل کیا ہے، اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو. علماء نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ سامان تجارت کے اوپر، کاروبار کے اوپر، بزنس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب سال مکمل ہوگا، تاجر کے پاس
جتنا مال اس وقت سامان تجارت موجود ہے اس کا بھی حساب لگائے گا، اور جو پیسہ اس کے پاس جمع ہے اس کو بھی شامل کرے گا۔ جو پیسہ اس نے لینا ہے، قرض کے طور پر کسی کو دیا ہوا ہے، تجارت سامان تجارت کئی دفعہ ادھار پر دے دیا جاتا ہے، اس کی قیمت وصول کرنی ہوتی ہے، اس کا بھی شمار کرنا ہوگا۔ اور اگر مارکیٹ کے اندر اس نے کسی کا ادھار دینا ہے اس کو مائنس کرے گا۔ وہ سامان تجارت جو اس کی دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، سامان تجارت سے مراد جس چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، خود دکان نہیں، دکان کے اندر الماریاں وغیرہ یہ چیزیں نہیں، جو سامان تجارت خرید و فروخت کا ہے اس کی قیمت، اور جو اس کے پاس باقی پیسہ موجود ہے تجارت کے سلسلے میں اس نے دیا ہوا مارکیٹ کے اندر لینا ہے، وہ بھی اس میں شامل کرے گا۔ اور اگر کسی کا دینا ہے اس کو مائنس کر کے کل رقم جو اس کے پاس تجارت کی شکل میں صورت میں موجود ہے اس کا حساب لگا کر سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب کتنے ایسے تاجر حضرات ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صحیح معنوں میں نکالتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو اندازے سے ایسے نکالتے، پورے حساب ایمانداری کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اور دوسری بات، علماء کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ کرنسی نقدی موجود ہو اور اس کرنسی نقدی کو رکھے ہوئے 1 سال گزر جائے، 1 سال سے وہ کرنسی نقدی رکھی ہوئی ہے، گھر میں رکھی ہے، بینک کے اندر رکھی ہے، کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے، مالک وہ ہے، علماء کہتے ہیں سال جب گزرے گا تو سال گزرنے پر اس مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 52.5 تولے چاندی، یہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، بعض علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کرنسی اور نقدی کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ آج مثال کے طور پر 5 مارچ ہے، 5 مارچ کے ریٹ کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کا ریٹ بنتا ہے 1,30,000۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آج ریٹ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو موجود حاضر ریٹ ہوگا اس دن کے ریٹ کے مطابق چاندی کا فی تولہ جو ریٹ 52.5 تولے کے حساب سے جتنی نقدی کرنسی بن رہی ہے، مثال کے طور پر 1,30,000 کی مثالیں لیتے ہیں، تو کہا کہ جس بندے کے پاس 1,30,000 رقم یا اس سے زیادہ موجود ہو اور اس کو رکھے ہوئے سال گزر جائے، اس کے اوپر نقدی کرنسی کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اب کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے پاس اتنی نقدی اور رقم سال بھر کیا کئی سال رکھی رہتی ہے اپنے پاس یا بینک وغیرہ کے اندر، اس کی زکوٰۃ نکالنے کی کبھی فکر ہوئی؟ اور کرنسی اور نقدی کی اگر زکوٰۃ دینی ہو، آسان سے طریقہ یہ ہے کل رقم کو 40 کے اوپر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ کی رقم بنے گی، اور وہ زکوٰۃ کی رقم دینا فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم چاہیے تو یہ تھا رمضان پا کر نفلی صدقہ کرتے، سخاوت کرتے، نفل نماز ہماری ضائع نہ ہوتی۔ ہماری حالت تو یہ ہے ہم رمضان پا کر فرض نماز کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور جو واجب صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ، مسلمان آج اس کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ ہم فرائض کو بھی ضائع کریں، عبادات کو بھی ضائع کریں۔ اللہ کے بندو، اپنی عبادات جو فرض عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خاص طور پر رمضان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، کم از کم ان فرض عبادات کو تو پورا ادا کرو، ان عبادات کے اندر تو بہتری لاؤ، ان کے اندر کمی وہ معاف نہیں ہونے والی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی وہم و گمان کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ فرض عبادات ان کے اندر کمی کوتاہی، اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی پکڑ ہونی ہے، بڑی گرفت ہونی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ فرض عبادات جب بندہ ادا کرتا ہے
رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرتا ہے. اور فرض عبادات کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا نفلی عبادات ان کی طرف بھی توجہ ہو. رمضان کے مہینے کے اندر فرض عبادات کے اندر فرض نماز کے اندر بھی بہتری لانی ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کے اندر نماز ادا کریں, اور یہ نہ ہو کہ جیسے سال کے باقی ایام کے اندر فرض نماز ضائع ہو رہی ہے, جماعت چھوٹ رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں, رمضان کے اندر بھی وہی سلسلہ جاری ہے. اس طرح سے نہ کریں. اللہ نے موقع دیا ہے, اور یہ موقع بڑے نصیب والے لوگوں کو ملتے ہیں, ہر کسی کو نہیں ملتے ہیں. اصلاح کا موقع دیا ہے, اپنے ساتھ تعلق کو بہتر کرنے کا رب نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور اس کے فرض کے ساتھ ساتھ ہماری تو کوشش ہو 12 رکعت سنت مؤکدہ, اس کے علاوہ چاشت کی نماز, اس کے علاوہ دیگر جو نفلی نماز ہے, ہم تو کوشش کریں اس نفل نماز کو بھی ترک نہ کریں. اتنا ہم اپنی نماز کی عبادت کے اندر بہتری لے کر آئیں, اور جتنی بہتری لائیں گے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہوتا چلا جائے. اسی طرح سے زکوٰۃ کی ہم نے بات کی. فرض زکوٰۃ کے علاوہ بندہ اس مہینے کے اندر سخاوت کرے, نفلی روزہ کرے. جن کو اللہ نے مال دیا وہ سمجھتے ہم نے فرض زکوٰۃ دے دی, مال کا حق ادا کر دیا. اللہ نے مال کے اوپر فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کی شکل میں بھی اللہ نے مال کے اوپر حق رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا کیا ہم نہیں سنتے؟ اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. اور یہ جو فرض عبادات ہیں, جو نفلی عبادات ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق کی عبادات کی وجہ سے کیسے بہتر ہوتا ہے. حدیث سنیے, بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے, اللہ نے فرمایا, جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں, وما تقرب الی عبدی بشیء, میرا بندہ فرمایا جتنا فرض عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے قریب نہیں ہوتا ہے. فرض عبادات کے ذریعے بندے کا رب کے ساتھ تعلق جتنا بہتر اور پختہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوتا ہے. اور نفلی عبادات فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, میرا بندہ مسلسل نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ, یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فرض عبادات بھی نفل عبادات بھی اس مبارک مہینے کے اندر ان دونوں کی طرف, دونوں قسم کی باتوں کی طرف توجہ دیں, ان کی طرف سبقت کریں, اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر بہتری پیدا ہو. اللہ نے رمضان اس لیے عطا فرمایا ہے, اور خاص طور پر رمضان کی جو خاص عبادات ہیں, چاہے وہ فرض عبادات ہو یا نفل عبادات ہو, ان کے بارے میں حدیث سنیے. صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے. ایک بندہ آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے نبی کلمہ پڑھ لوں, لا الہ الا اللہ, آپ کی رسالت کی گواہی دے دوں, 5 نمازیں پڑھتا رہوں, وصمت رمضان وقمتہ, رمضان کے دن کو روزے رکھتا رہوں, رمضان کی راتوں میں قیام کرتا رہوں نوافل کی شکل میں, وآتیت الزکاۃ, زکات بھی دیتا رہوں. اللہ کے نبی بتائیے اللہ مجھے کیا درجہ دے گا؟ فرمایا من مات علی ھذا, جس بندے کی موت اسی کے اوپر ہوئی, یعنی جو بندہ زندگی بھر توحید کے اوپر, عقیدہ رسالت کے اوپر, نمازوں کو قائم کرنے پر اور رمضان کے صیام و قیام کے اوپر, زکات کی ادائیگی کے اوپر, ان ساری باتوں کے اوپر وہ ڈٹا رہا, استقامت اختیار کیے رکھی, حتیٰ کہ جب جسم سے روح نکلی وہ ان عبادات کو ادا کرنے والا تھا, ان کے اوپر ثابت قدم تھا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ اس کو صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا کرے گا. اس طرح سے بندے کا رب کے ساتھ تعلق بہتر ہو جاتا ہے. رمضان کی خصوصی عبادات کے ذریعے عبادات کی طرف توجہ دیں. ہم نے رمضان کو سمجھ لیا کمانے کا مہینہ, کھانے کا مہینہ. اب آپ کہیں گے اب ہمارے کھانے اور کمانے پر بھی پابندی ہے.
کھانے اور کمانے پر پابندی نہیں ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم آج ہم نے رمضان کو سمجھ لیا، ہم سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ پورے سال کا یہ سیزن ہے جناب، پورے سال کی جو کمائی اس مہینے کے اندر ہوتی ہے اور کسی مہینے کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ بات دنیاوی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے صحیح ہوگی، لیکن ایمانی نظریہ ہو، اگر ایمانی نظریہ مومن مسلمان والی سوچ ہو، اس لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن جو بات میں نے کی ہے وہ کیا کی ہے؟ اگر بندے کی سوچ ایمانی ہو، بندے کا ٹارگٹ رمضان کے اندر یہ ہو میں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا ہے، اللہ کی قسم اس کی نظر پھر رمضان کا مہینہ پا کر نہ مال پر ہوگی اور نہ ہی کھانے پر ہوگی، سب سے زیادہ توجہ ہوگی اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، عبادات کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ اس انداز سے بھی اس تعلق کو بہتر کیجئے۔ اس کے علاوہ دیکھتے جائیں، عبادات بڑی عبادات ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ایک بڑی عظیم شکل رمضان کے اندر روزے دار کو روزہ افطار کروانا ہے، بہت بڑا اجر ہے اس میں۔ رمضان کے اندر خاص ایک عبادت ہے دعا کی عبادت، روزے دار کی دعا حدیث کے مطابق رد نہیں ہوتی ہے۔ سحری کے لیے ضرور ہم اٹھتے ہیں، وہ گھڑی ہے، وہ اوقات دعا کی قبولیت کے اوقات، حدیث کے مطابق افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کے وقت، حدیث کے مطابق اذان اور نماز یعنی اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے موقع ہمیں ملتے ہیں دعا کرنے کے، لیکن ہم اس عبادت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم دعا کر بھی لیں تو دعا کے اندر مانگتے کیا ہے؟ دنیا ہی مانگتے ہیں نا، کاروبار کی بہتری مانگتے ہیں نا، اولاد کا روشن مستقبل مانگتے ہیں نا، اولاد کے لیے نوکری مانگتے ہیں، اولاد کے لیے ایک اچھا مستقبل مانگتے ہیں۔ کبھی تم نے اپنی دعاؤں کے اندر ایمان اور دین کی سلامتی کا سوال بھی کیا ہوتا؟ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی بہتری بھی مانگی ہوتی، تو کیا ہی لذت والی بات تھی، کیا ہی بہتر تھا۔ ہماری تو دعائیں بھی کیا ہے؟ دنیا کے گرد گھومتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا کی عبادت بھی وہ عبادت ہے جس کا اللہ تعالی نے خاص طور پر ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت سے پہلے روزے کے مسائل، اس آیت کے بعد روزے کے مسائل، درمیان میں اللہ نے دعا کا ذکر کر کے علماء کہتے ہیں بتایا رمضان اور دعا کا، روزے اور دعا کا خصوصی تعلق ہے۔ اس عبادت کی طرف بھی خصوصی توجہ دے، خصوصی توجہ دے۔ رب کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر بار بار جو رب سے مانگتا ہے۔ اللہ سے مانگے، دنیا کی بہتری بھی مانگے، آخرت کو نہ بھول جائے، دنیا کی بہتری کا سوال بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ دین اور ایمان کی سلامتی اور حفاظت کا بھی اللہ سے سوال کرے، اللہ سے دعا کرے۔ یہ عبادت بھی بڑی عظیم عبادت ہے اس مہینے کے اندر، اس کی طرف بھی توجہ دیں، اور دعا کے ذریعے بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کرتا ہے، پختہ کرتا ہے۔ تیسری چیز تقوی، پرہیزگاری، اس کے ذریعے بھی بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرتا ہے۔ اور رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے فرض کرنے کا؟ اللہ نے خود بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ انتہائی آسان لفظوں کے اندر تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کے ہر حکم کو مانے، اور اللہ کی پکڑ اور عذاب کے خوف سے اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے، یہ تقوی ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے، جب یہ کسی بندے کا انداز ہوگا رمضان کے مہینے کے اندر تقوی اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، پرہیزگاری کے مراحل طے کر رہا ہے، اور پھر
اس انداز سے اپنے اور اپنے رب کے تعلق کے درمیان کے اندر بہتری لا رہا ہے تو پھر یقیناً اس بندے کی کیفیت یہ ہوگی، اس کی صرف عبادات ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا لین دین معاملات وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا اخلاق و سلوک، اس کے اوپر بھی تقویٰ کا اثر نظر آئے گا، اس کی زبان اور گفتگو، اس کا دیکھنا سننا، اس کی بول چال، اٹھنا بیٹھنا، اس کا آنا جانا، اس کے شب و روز، اس کی محفل، اس کی خلوت، اس کی جلوت، حتیٰ کہ اس کا لباس، اس کا چال چلن، اس کی وضاحت، ان سب کے اوپر تقویٰ اور پرہیزگاری کی چھاپ نظر آئے گی، اس کا رنگ نظر آئے گا۔ جب بندہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرے گا، پھر یہ اثر اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوگا، تمام معاملات زندگی اس کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ تقویٰ کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کر رہا ہے۔ اور خاص طور پر روزہ، اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو، اپنی خواہش نفس کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ دو طرح کی خواہشات ہیں انسان کے اندر جو بندے اور رب کے درمیان جو تعلق کی بہتری ہے اس کو کمزور کرتی ہیں۔ ایک ہے پیٹ کی خواہش اور دوسری ہے شرمگاہ کی خواہش، اور روزہ ان دونوں خواہشات کو کنٹرول کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اور جو بندہ روزے کے ذریعے ان دونوں خواہشات کو کنٹرول کر لے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق پختہ ہو جاتا ہے۔ حضرات اس چیز کی طرف توجہ دے دیے۔ اور چوتھا کام، اگر رمضان کے مہینے میں اللہ کے ساتھ تعلق کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو بہتر کیجیے، اس کے ساتھ تعلق کو استوار کیجیے، اس کے ساتھ تعلق کو پختہ کیجیے۔ اور رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن مجید کے ساتھ اس مبارک مہینے کے اندر خصوصی تعلق ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اوقات برباد ہوتے ہیں فضول قسم کی باتوں کے اندر، روزے رکھ کر ہم اپنے روزوں کو برباد کرتے ہیں بیہودہ گفتگو کے اندر، فضول مجالس کے اندر، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر فٹ بال کرکٹ میچ دیکھ کر اور ٹی وی کی اسکرین کے اوپر ڈرامے فلمیں دیکھ کر، موبائل کے اوپر گیمیں کھیل کر ہم اپنے روزے کے قیمتی اوقات کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے رمضان کی قدر کرو۔ یہ سارے کے سارے ان فضول کاموں کے اندر اوقات کو برباد کرنے کی بجائے وہ وقت اپنے رب کی کتاب کو دو۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے ساتھ جتنا آپ کا تعلق بہتر ہوگا، رمضان کے اندر جتنا آپ اللہ کی کتاب کو وقت دیں گے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کو رمضان میں وقت دیں گے اس کا اثر پورا سال رہے گا، پورا سال رہے گا۔ اور ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، رمضان کے اندر رمضان نشریات کے نام پر، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر کچھ پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جی دینی پروگرام ہے، اس کے دیکھنے کے اندر کیا حرج ہے۔ ان دینی پروگراموں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عورت بے پردہ ہو کر پورے بناؤ سنگار کے ساتھ غیر محرم عورت آپ کے سامنے لا کر بٹھا دی جاتی ہے۔ کیا آپ دین سیکھیں گے؟ اور اس سے بڑا دین کا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مرد اور وہ عورتیں جو سارا سال ناچ گانے کے اندر گزارتے ہیں، جناب وہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر کیا ہے جی، میزبان بن کر قوم کو دین سکھا رہے ہیں۔ اس سے بڑا دین کے ساتھ کیا مذاق ہوگا؟ اور یہ جو دینی پروگراموں کے ناموں کے اوپر یہ جو میڈیا چینل مالکان ہے، آپ کو ان کے دین کی فکر ہے؟ ان کو آپ کے دین کی فکر ہے؟ ان کو آپ کے ایمان کی فکر ہے؟ ان کو صرف پیسے کی فکر ہے۔ یہ پیسہ بنانا جانتے ہیں بس، آپ کے قیمتی اوقات برباد ہوتے رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ خود فکر کیجیے، یہ گھنٹوں جناب وہ رمضان ٹرانسمیشن کے اوپر برباد کرنے کی بجائے اتنا وقت جتنا آپ نے ٹی وی کی اسکرین کے آگے گزارا ہے، اللہ کی قسم غور و فکر کے ساتھ، تدبر اور تفکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے، آپ کا ایمان بھی بڑھے گا، آپ کا رب کے ساتھ تعلق بھی بہتر ہوگا۔
اور دو باتوں کی طرف آپ نے رمضان کے اندر خصوصی توجہ دینی ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ نے خصوصی طور پر نکالنا ہے، کچھ وقت ضرور خاص کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، اس رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے خصوصی وقت نکالنا ہے، قرآن مجید کا کچھ حصہ جو آپ کو پہلے سے یاد نہ ہو اس رمضان کے اندر ضرور یاد کرنا ہے۔ ہماری حالت یہ بچپن سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے وہی سورہ اخلاص چل رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ نے رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یاد کریں، اپنے سینوں کو قرآن سے منور کریں۔ گانے یاد ہو سکتے ہیں، فضول باتیں یاد ہو سکتی ہیں، رب کا قرآن یاد نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر قرآن کو جگہ دیں گے، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق، اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ آخری بات، پانچواں کام، اگر ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے۔ ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہو سکی، ہمارے دلوں کے اوپر سارا سال گناہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کی میل کچیل، گناہوں کا زنگ اس قدر غالب ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آ کر گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، دلوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، سارا سال ہم دن رات ایک کر کے گناہ کرتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے دلوں کے زنگ کو اتارنے کا، دلوں کی سختی کو دور کرنے کا، اس موقع کو ایسے نہ جانے دیجیے گا، دلوں کی اصلاح کریں، مشن بنائے اپنا، میں نے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے، گناہوں کے زنگ سے بھی اس کو پاک اور صاف کرنا ہے، سختی سے بھی اس کو پاک اور صاف کرنا ہے، ہر قسم کی بیماری اور وبا سے اس کو میں نے پاک کرنا ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ اس لیے دیا ہے۔ اور یہ جو ہم تقویٰ کی بات کر رہے تھے، تقویٰ کا مرکز کیا ہے؟ ہمارے دل ہے، ہمارے سینے ہیں۔ جب دل ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جب برتن ہی ٹھیک نہیں ہوگا، تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ایمان کا مرکز ہے دل، جب ایمان کے مراکز ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت خزانے کو ہمارے سینوں کے اندر کیسے سجائے گا؟ اس لیے دلوں کی اصلاح کے لیے رمضان کا مہینہ دلوں کی اصلاح کے لیے، دلوں کی تطہیر کے لیے، سینوں کو پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس طرف بھی خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے کے اندر 3 دن کا نفلی روزہ، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یذہبن وحر الصدر، یہ بندے کے سینے اور دل، اس کے اندر جو وسوسے، اس کے اندر جو بغض، عداوت، حسد وغیرہ، یہ ساری کی ساری آرائشیں، بیماریاں جمع ہوتی رہتی ہیں، اللہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے اور ہر مہینے کے اندر 3 نفلی روزوں کی وجہ سے اللہ بندے کے سینے کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے رمضان اس لیے دیا ہے، اس لیے اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ اور مشن کے ساتھ ہم نے اس رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا ہے، تعلق باللہ کے اندر پختگی اور اس کے اندر مضبوطی پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔